صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी इस्लामाबाद स्टूडियो से हाजिर है। नाज़रीन का हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना कायदुल आरिफीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार आरिफों के रहनुमा दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं
کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس میری گود میں تھا، اور عین اسی وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان روشن تھا اور ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے والد ماجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں کس درجہ میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، آج جس عظیم ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، ان کے بارے میں بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی تھی، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، اور جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جن پر لفظ وفا جو ہے وہ بھی ناز کرتا ہے، اور وفا کا لفظ ان کی وفاؤں کے سامنے بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں، اور کائنات ایک نہیں، جتنی کائناتیں رب تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سب پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے لال کے احسانات ہیں، اور آپ نے خود ارشاد فرما دیا، میں نے دنیا بھر کے سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن ایک ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے احسانوں کا اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور اس بات کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سید عالمین کے فرسٹ کزن ہیں، وہ راوی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، اور یہ مخاطب کس کو کہا؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو الحسن، اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور پھر صدیق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ یہ سفر میں بھی ساتھ تھے، یہ حضر میں بھی ساتھ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو حاصل تھی وہ کسی دوسرے کو حاصل اس درجے میں نہیں تھی۔ یعنی صاحب وہ یار غار کی جو ٹرم دنیا میں استعمال ضرب المثل بن گئی، وہ انہی کے دم قدم سے ہے۔ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ مکہ کے گلی کوچے ہوں یا کعبۃ اللہ کے در و دیوار ہوں، مکہ کی سرزمین اور اس کی وادیاں، درخت اور پہاڑ اور ذرہ ذرہ جو ہے، ان کی وفاؤں کی داستان آج بھی سنا رہا ہے، اور داستانیں جو انہوں نے وفا کی رقم کی، وہ ام معبد کا جو ہے وہ جو ان کا آستانہ ہو یا کاشانہ اس کو کہیں، ام معبد کا، اس میں بھی وفا کی خوشبو آتی ہے۔ سور کا پہاڑ ہو اور غار سور ہو، وہاں سے بھی اس وفا کی خوشبو آتی ہے، اور غار حرا ہو تو وہاں سے بھی اس محبت اور وفا کی خوشبوئیں آج بھی محسوس ہوتی ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ اور پھر میدان کارزار بدر کا ہو، احد کا ہو، حنین کا ہو، تبوک کا ہو، اور یہ جتنے میدان ہائے کارزار ہیں، صلح حدیبیہ ہو، یہ سب ان کی وفاؤں کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں، اور ان کی وفاؤں کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک میں 16 نمازوں کی امامت کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے۔ ان کو کیا قربت مصطفیٰ تھی، ان کی کیا قربانیاں تھیں، وہ تو اس پہ والیوم لکھے گئے ہیں اور قیامت تک والیوم لکھے جاتے رہیں گے۔ لیکن وہ جو ختم نبوت اور تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس طرح ناموس رسالت کی حفاظت انہوں نے کی ہے، وہ بھی ایک مارکہ ہے۔ دائرہ اسلام میں نہیں، میں یہ کہوں گا دائرہ عشق رسول میں سب سے پہلے جو داخل ہوا اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اور پھر کہاں ان کے تذکرے تو تورات و انجیل میں بھی ہیں. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول مبارک مجھے یاد آتا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء. انسان کی عظمت یہ ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کی عظمت کی گواہی دیں. ایک بہت مشہور کتاب ہے ٹور اینڈرے کی، محمد مین اینڈ ہز فیتھ، اور اس میں اس نے لکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو ہم نے جو سنی سی لوگوں سے دیکھی تھی، جب میں نے ان کی سیرت کو پڑھا تو مجھے تو ابو بکر صدیق اور عمر کے برابر بھی دنیا میں کوئی آدمی نظر نہیں آیا. اور پھر جو انڈیا میں جب آسٹیرٹی ڈرائیو شروع ہوئی تھی، وہ جو سادگی کی تحریک گاندھی نے چلائی تھی، اس میں آپ کو پتہ ہوگا جب وہ اپنے نوجوانوں کو خطاب کرنے کے لیے آیا، اس نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف راما اینڈ کرشنا، پرہیپس دے ور ناٹ ہسٹوریکل پرسنالٹیز. نوجوانوں، سادگی کا درس دیتے ہوئے میں تمہارے سامنے راما اور کرشنا کی بات نہیں کرتا. معلوم نہیں یہ افسانوی کردار ہیں یا یہ خیالاتی کردار ہیں، بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف ابو بکر اینڈ عمر. میں مجبور ہوں کہ سادگی کی بات کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے میں ابو بکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لوں. کیوں؟ Though they were masters of vast empires, but they lived a life of pauper. وہ اتنے بڑے حکمران تھے دنیا کے، زندگی ایک درویش کی گزاری تھی، ایک فقیر کی زندگی گزاری تھی. خلیفہ وقت بننے کے بعد کیا کہا تھا؟ میرا روزینہ، میرا وظیفہ اتنا مقرر کیا جائے جو ایک عام مزدور مدینہ منورہ کا ہے، اس کے برابر میرا روزینہ مقرر کر دیا جائے. ایک واقعہ کر کے میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے، لیکن یہ واقعہ اگر میں بیان نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے انٹرو سے انصاف نہیں کروں گا. ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جو ہر روز مجھے سحری میں یاد آتا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی پیش کی. آپ نے انگوٹھی لی اور سیدنا صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس انگوٹھی کو لے جاؤ اور اس پہ لا الہ الا اللہ کندہ کرا کے لے آؤ سنار کے پاس. یہ لے گئے، جا کے سنار کو وہ انگوٹھی دے دی اور اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پہ لکھ دینا. 2 دن کے بعد گئے، وہ انگوٹھی لی، اس نے لپیٹ کے دی ہوئی تھی اور لے کے آ کے پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آپ نے اس کو کھولا جس بھی وہ کپڑے میں تھی، تو وہاں پہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ ابو بکر تمہیں تو کہا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ لکھوانا، یہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوا دیا. کہا یا رسول اللہ آپ کو میں رب سے جدا کیسے کر سکتا ہوں؟ کلمے میں بھی آپ جدا نہیں ہیں، اس لیے میری ایمانی غیرت اور میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ صرف میں لا الہ الا اللہ لکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ تو تم نے لکھوا دیا، یہ نیچے اپنا نام تم نے ابو بکر صدیق بھی ساتھ لکھ دیا. بس اتنی دیر تھی کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مجھ سے جدا نہیں کیا تو صدیق کا نام کیسے میرے محبوب سے جدا ہو سکتا ہے؟ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے ابو بکر صدیق کا نام نیچے. ناظرین کرام، یہ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو صدیق اکبر کو حاصل ہوئی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیاں دی ہیں، جن کو علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کہیں کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ دلیر، جری، بہادر جو ہے، جب پوچھا گیا کون ہے تو لوگوں کا خیال تھا علی المرتضیٰ ہوں گے. علی المرتضیٰ بولے کہ نہیں، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ بہادر ہے. آج اس بہادر کا، آج اس وفاؤں کے امین کا، اور وہ وفائیں جو ہیں جن پہ قیامت تک لوگ ناز کرتے رہیں گے، اور جو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اس کا ثواب بھی اس بارگاہ عالی قدر میں پہنچتا ہے. آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی پس منظر بیان کرنے میں نے اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. مفتی فاروق القادری، آپ ان سے واقف ہیں. آج مفتی صاحب کو بھی ہم پکڑ کے اسلام آباد لے آئے اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب آج میرے مہمان ہیں. یہ بھی اسکالر ہیں معروف ملک کے، اور لاہور اسٹوڈیو سے جانی پہچانی شخصیت، آپ کو پتہ ہے نوجوان اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. علامہ محمد احمد برکاتی میرے ساتھ ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب میرا خیال میں ابتدا آپ سے ہی کرتا ہوں. جی، خاندانی پس منظر سیدنا صدیق اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ، آپ نے بہت خوبصورت انٹرو میں خاندانی پس منظر اور آپ کی شرافت اور آپ کے اوصاف کا ذکر کیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ان معزز ترین، شریف اور دنیا کے سب سے قابل قدر لوگوں کا مجموعہ تھا جو آسمان عزت اور مرتبت کے آفتاب و مہتاب تھے، سب کے سب. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نسب دیکھیں تو اتنا طاہر اور مطہر
کہ 6 واسطوں سے سرکار کریم علیہ السلام کے نسب سے اتصال ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر۔ یوں ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی صحابی، آپ خود اور آپ کی ازواج میں ماں سوائے ایک کے سب صحابی اور صحابیات، آپ کی اولاد اور آپ کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں 4 پشتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ ہیں، اور یہ شرف بھی 1,24,000 کم و بیش صحابہ رسول میں صرف آپ کا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بڑی اہم ہے جو اس اکثر و فکرے کو بیشتر اگر یوں کہہ دیں، جی 4 پشتیں اور 4 نسلیں جو آپ نے کہا کہ 4 پشتیں اللہ سے راضی اور اللہ 4 پشتوں سے راضی، بے شک بے شک بے شک قیامت تک جو صدیقی ہوگا اس سے اللہ راضی رہے گا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں ساتھ ہی امام محمد باقر کا فرمان سنا دوں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا جو تلوار ہے اس کو ہم آراستہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں۔ قد حلی ابو بکر الصدیق سیفہ، ابو بکر صدیق بھی اپنی تلوار کو یوں ہی آراستہ کیا کرتے تھے۔ انہیں کہہ دیا کہ آپ نے صدیق کہا انہیں، تو حضرت امام محمد باقر یہ سن کر جلال سے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے 3 دفعہ تکرار کے ساتھ، ہاں وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں اور صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہ مانے وہ دنیا و آخرت میں کبھی صدیق نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق کے نانا جان جو بنے۔ ہاں بے شک۔ حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں، 2 مکہ میں 2 مدینہ میں۔ ایک آپ کی جو زمانہ جاہلیت یعنی آپ قبل اسلام جو زمانہ تھا اس میں آپ کے 2 نکاح ہوئے تھے، ان میں ایک تھی خاندان قریش کی خاتون ام قتیلہ، ان سے آپ کے 2 صاحبزادے 2 بچے تھے، ایک حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور دوسرے تھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ام قتیلہ تھیں، جب رسول کریم علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا تو حضرت پکڑے جانا تھا آپ نے۔ ہاں، ام قتیلہ کو آپ نے دعوت اسلام پیش کی، انہوں نے انکار کیا تو آپ نے انہیں طلاق دے دی تھی، لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ صحابہ اور صحابیات بنے، حضرت اسماء، جن کے کردار کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ دوسرا نکاح حضرت ام رومان سے آپ کا ہوا، ام رومان سے بھی آپ کی 2 اولاد تھی، ایک سیدہ عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبد الرحمن بن ابی بکر۔ یہ جو ام رومان تھیں یہ بھی صحابیہ بنی، اور ام رومان وہ ہیں کہ جن کا 6 ہجری میں وصال ہوا، ان کے جنازہ و تدفین میں خود امام الانبیاء تشریف لائے، اور آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ حور کون ہے تو یہ ام رومان ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تیسرا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خاتون سے کیا ان کا نام تھا حبیبہ، ان سے آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم، اور غازی صاحب یہ وہ ام کلثوم ہیں کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ عائشہ یہ مال ہے، اس میں اپنا اور اپنی بہن کا حصہ رکھنا۔ واہ۔ تو کہا حضور میری بہن کون سی؟ تو وہ بہن حضرت حبیبہ کے پیٹ میں تھیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ، یہ وہ ہیں۔ اور چوتھا نکاح آپ نے جو کیا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، تو ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت اسماء بنت امیس، ان سے پھر نکاح جناب صدیق اکبر کا ہوا، اور ان سے آپ کے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد بن ابی بکر، اور سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد اسماء بنت امیس کا نکاح ہو گیا حضرت علی مرتضیٰ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی بے شک اسی سے میں بات کا آگے وہ آغاز کرتے عرض کروں گا کہ یہ جو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مبارک ہوا، انہی کی اولاد سے جو ہے حضرت سیدنا محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے کہ ان کی آگے صاحبزادے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اچھا، جن کی صاحبزادی حضرت سیدہ فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی. سبحان اس طرح وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ والدہ محترمہ ہے. سبحان حضرت ام فروہ وہ صدیقی ہے، سبحان اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے ہے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے اہل بیت اطہار کا خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق، ایک رشتہ داری کا تعلق اس بنیاد پہ بھی قائم ہوا ہے. اوپر چھٹی پشت سے، یعنی نسل تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتی ہے. جی وہ ملتی ہے. اور اسی طرح نیچے بھی جس طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد وصال ابی بکر صدیق جو ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا، وہ بھی ایک رشتہ داری کا تعلق تھا. اسی طرح حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے خاندان صدیق اکبر میں ہونا، اور امام جعفر یہ بھی صادق رحماء و بینہم کی عملی تصویریں جو ہیں وہ آگے نظر آتی ہیں. ٹھیک. اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے جملہ جو افراد تھے، چشم و چراغ تھے، ان کے بہت زیادہ اسلام پر اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مراسم ہے، خدمت کا تعلق ہے، محبت اور وفا کا تعلق ہے، وہ بے مثال ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے ہر اعتبار سے اگر علم حدیث شریف میں دیکھا جائے تو جو کثیر روایات کے راوی ہیں ان میں ساری خواتین میں تو بالکل پہلے نمبر پہ ہیں. اچھا، خواتین سب سے میں زیادہ کسی اور خاتون سے اتنی احادیث نبویہ مروی نہیں ہیں. سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنا اور پھر خدمت کرنا، اس میں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا میں حوالہ ضرور عرض کروں گا. اس میں جو یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی، آپ واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ سے، تو اس دوران جو ہے وہ آپ کا ہار گم ہوا اور اس زمن میں کچھ تاخیر ہو گئی، تیمم کی آیت نازل ہوئی. اس موقع پہ حضرت سیدنا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ بڑا پیارا جملہ بولا تھا. آپ نے فرمایا تھا ما ہی بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے امت پر کہ آپ کی وجہ سے بظاہر جو ہے ہار کا گم ہونا یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہے. اس سے امت کو اتنی بڑی برکت اور خیر کثیر مل گئی. اور ساتھ یہ جملہ دعائیہ بھی کہا جزاک اللہ خیرہ، یا عائشہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فواللہ ما نزل بک امر تکرہینا، اللہ کی قسم آپ سے تو کوئی ناخوشگوار حادثہ واقعہ ہو جاتا ہے تو جعل اللہ ذالک لک وللمسلمین فی خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں خیر و برکت ہی پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ناخوشگوار واقعے پر بھی اگر خاندان صدیق اکبر سے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے، وہ ان سے نہیں ہوا، وہ تو یعنی وہم ہو گیا نا لوگوں کے لیے، وہم ہو گیا، لوگوں سے وہم ہو گیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ پاک سے کوئی ناخوشگوار کوئی بات ساری حیات زاری میں ہوئی نہیں ہے، نہ قیامت تک ہوگی. مجھے علامہ برکاتی کے پاس جانا ہے. علامہ صاحب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ایسی ہستی بھی ہوگی جن کو سنا ہے کہ 8 دروازوں سے آواز آئے گی، چوائس ہے جس دروازے سے چاہے جائیں، اور 316 احادیث ان کی شان میں بیان ہوئی. 316 حدیث ڈائریکٹ، اور جو انڈائریکٹ ہے وہ تو میرے خیال ہے ہزاروں تک تعداد جاتی ہوگی. جی خاندانی پس منظر پہ پہلے بتائیں، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں باتوں پہ ہی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جو یہاں پر بات ہے آپ کے خاندانی پس منظر کی، تو اگر اس بات کو جو آپ نے انٹرو میں فرمایا امام دہلمی کی اس روایت کو آگے چلایا جائے تو اس سے بخوبی یہ بات واضح ہو جاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام دہلمی نے روایت کیا ہے، ان اللہ خلقنی من نورہ، اللہ نے مجھے اپنے نور سے تخلیق فرمایا،
وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ مِّن نُوری، اور ابو بکر صدیق کو اللہ نے میرے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ تو یہ ابتدا ہے، اور اس کے بعد جو الیواقیت والجواہر کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا اَتَذْكُرُ یوم یومن، کہ آپ کو وہ والا دن یاد ہے، یعنی وہ والا دن کہہ کر آپ نے یوم میثاق کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے حضور مجھے وہ دن بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، تو سب سے پہلے قال بلا کا لفظ آپ کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ تو قالوا بلا قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ آپ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق تو ابتدا سے تھا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ فإنہ لا یتمثل بالشیطان، کیونکہ شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا ومن رآ ابا بکر، جس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا خواب میں، فرآہ، اس نے ابو بکر صدیق کو ہی دیکھا، کیونکہ فإنہ لا یتمثل بہ الشیطان، شیطان ابو بکر صدیق کی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم یہاں پر زمین میں آتے ہیں، جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان میں اگر ہم اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ سرکار کا عقد نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل بات بھی ارشاد فرمائی اور پھر تخصیص سے بھی۔ جنرل یہ فرمائی کہ میں نے جس کے ساتھ نکاح کیا اپنے بچیوں کے جدر بھی نکاح کیے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے خصوصیت سے بھی فرمایا کہ ان کی تصویر جو ہے وہ جنتی کپڑے کے اوپر رکھ کر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے سرکار کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا ہیا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے سسر اور داماد کا ہوا۔ پھر حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو سرکار کی پھپھو کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ حضرت اسماء کی شادی ہوئی، تو وہ حضور کے کزن تھے، تو اس حوالے سے یہ حضور کی بھابھی بھی لگیں، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ اسی طرح اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو کم از کم جو ہے وہ 6 اطراف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خاندانی رشتہ داری قائم ہوتی ہے۔ پھر اگر اس بات کو لے کے ہم آگے بڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حوالے سے فرمایا، اور ایک مشہور روایت ہے اور اس کو امام مروزی نے مسند ابی بکر کے اندر بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، حدیث نمبر 119 کے تحت۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حج کے موقع پر، آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا اور حضور نے ارشاد فرمایا خود حجر اسود کو سامنے رکھ کے، فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد جب دور صدیقی آیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے وہاں پر اسی حجر اسود کے سامنے جا کر حجر اسود کو مخاطب کیا تھا اور فرمایا کہ حجر اسود انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، لیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، ثم قبلہ، یہ کہہ کر آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ پھر اس کے بعد دور فاروقی آیا تو اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے بھی یہی جملے بول کر حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تتبع بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، اور یہ سب سے پہلے جملہ بول کے حضرت ابوبکر صدیق نے واضح کر دیا کہ ہم کسی اور چیز کے قائل نہیں ہیں، ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے قائل ہیں، جو حضور نے کر دیا ہم وہ کر کے دکھائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث مبارکہ ایمان افروز ہیں. سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے جو آج حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کو آدمی جب سنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے فیوز و برکات کیا ملتے ہیں. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ 360 صفات ایسی ہیں یا نیکیاں ایسی ہیں، اگر کسی شخص میں ایک پائی جائے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے بڑی معصومیت سے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ایک ان صفات میں سے ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، صدیق تمہارے اندر 360 صفات پوری کی پوری وہ موجود ہے، جن میں سے ایک ہو تو آدمی جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اس سے مقام صدیقیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے غلاموں کی فہرست جو قیامت میں پیش کی جائے گی اس میں ہمارا نام شامل آ جائے. جی مفتی صاحب وہ واقعہ سنائیں نا آپ. جی وہ واقعہ کچھ تو آپ نے ذکر فرمائی دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کرنے والوں کو اللہ کبھی فراموش نہیں کرے گا. واہ. اس کی رحمت کبھی نظر انداز نہیں کرے گی. واہ. قیامت کے دن جناب صدیق اکبر کو اذن ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، تو آپ نہیں جائیں گے. اچھا. عرض کریں گے مالک جتنے میرے اہل محبت ہیں انہیں بھی داخل فرما دے. تو اس وقت جناب جبریل امین کہیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے حکم جاری فرما دیا ہے کہ صدیق اکبر کے جتنے محبین ہیں انہیں ان کے ساتھ ہی جنت میں بھیجا جائے. تو یہ شرف اور یہ عزت اور یہ فخر ہے اس نسبت پر امت کو ہونا چاہیے کہ یہ نسبت حاصل ہوئی ہے. بڑا کلوز رشتے تھے اور اتنی محبت تھی کہ ہمارے تصور سے بالا تر ہے. بھائی اگر مثلاً سیدہ علی مرتضیٰ یہ فرمائیں سیدہ پاک کا جنازہ پاک ہے رکھا ہوا، صفحے بن چکی ہیں، سبحان اللہ، اور خود سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کو جناب آگے بڑھیں، وہ کہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں، آپ پڑھائیں گے جنازہ. حضور آپ دیکھیں میں چند ایک رشتے ذکر کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے داماد ہیں. اچھا. امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی حضرت ام الحسن کا نکاح ان سے ہوا. اچھا. کتنا کلوز رشتہ اور اتنی محبت. دوسری شداری دیکھیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی بہویں آپس میں سگی بہنیں ہیں. اچھا. مثلاً وہ شاہ ایران کی 2 بیٹیاں آئیں یزدجرد کی. ٹھیک ہے. ایک جناب امام حسین کے نکاح میں حضرت شہر بانو، ٹھیک ہے، ان سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے. اور دوسری بیٹی حضرت محمد بن ابی بکر کے نکاح میں آئیں جن سے حضرت قاسم پیدا ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ کتنا کلوز رشتہ. اور تو ان دونوں یوں حضرت امام حسین محمد بن ابی بکر جن کو کہا جاتا ہے، نہیں حضرت قاسم، اچھا، اور وہ حضرت محمد بن ابی بکر جناب امام حسین یہ آپس میں ہم زلف ہو گئے. اور ان کی دونوں کی ازواج کے لحاظ سے جناب صدیق اکبر جناب علی مرتضیٰ کی دونوں بہویں آپس میں بہنیں ہو گئیں. اور ایک بہت بڑا رشتہ غازی صاحب، حضرت امام حسین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں. امام حسین علیہ السلام؟ ہاں. کس طرح بنتا ہے؟ داماد اس طرح ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ. حضرت حفصہ کا نکاح ہوا جناب امام حسین علیہ السلام سے. اچھا. ایک تو حفصہ ام المومنین ہے، ایک جناب سیدنا صدیق اکبر کی پوتی ہیں. اچھا. ان کا نکاح ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس نسبت سے خاندان صدیق اکبر کے یہ داماد ہو گئے. اور جناب امام حسین کی جو ان سے اولاد ہے وہ والد کی طرف سے علوی کہلاتی ہے اور والدہ کی طرف سے صدیقی کہلاتی ہے. یہ کتنا قریبی رشتہ ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں ایک دوسرے کے میں کی ہیں اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور اتنا کلوز رشتہ ہے، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کی محبتیں ہمارے وہم و خیال سے بھی بڑھ کر تھیں. سبحان اللہ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر آسمان پر دیکھا
کہ لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ و ابو بکر خلفہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلیفہ ہیں۔ سبحان یہ کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو صدیق ہونے کی گواہی جناب جبریل امین نے آ کر پیش کی۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ جناب صدیق اکبر بچپن میں اپنے والد کے ساتھ گئے، ان کو لے کر بت خانے میں گئے والد گرامی۔ جناب صدیق اکبر کہا یہ آپ کا خدا ہے، ابو قحافہ لے گئے نا، آپ نے پتھر اٹھا کر بت توڑ دیا۔ اس وجہ سے آپ کو پرتوے حضرت جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کام انہوں نے کیا تھا اور ان کے بعد جناب صدیق اکبر نے کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ والد بڑے غصے میں گھر لے آئے اور والدہ کو کہا جس نے یہ کام کیا۔ تو جناب صدیق اکبر کی والدہ حضرت ام الخیر جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے، جب میرے اس بیٹے کی ولادت ہونے لگی تھی تو مجھے آوازیں آئی تھیں کہ تمہارا یہ بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار اور صاحب اور رفیق ہوگا، اور اس کے ساتھ بطور خاص یہ کہا گیا یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے لقب صدیق ازل سے ہی عطا کر دیا گیا ہے۔ اللہ اور غازی صاحب ایک صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا، ایک صدیق کا معنی ہے کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا رتبہ۔ یہاں اولیاء امت نے تصریح فرمائی ہے کہ صدیقیت سے مراد وہ رتبہ ہے جو اس امت میں صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے، اور آپ کے بعد کوئی اس مرتبے تک نہیں پہنچا، کیونکہ نبوت کے بعد صرف یہ رتبہ سب سے بلند ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ تصوف میں جو نیچے تصوف کی منازل ہے اس میں سب سے بلند تر جو مقام ہے وہ صدیقیت کا ہے، دار صدیقیت کے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی علامہ صاحب چلیں سوالوں کے جواب پہلے دے دیں۔ رشتہ داریاں اور سیدہ صدیق اکبر کی اولادیں، ایک صاحب نے پوچھا ہے۔ ہاں جی، یہ متفرق مقامات پر ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، یکجا تو ابھی نہیں ملتا۔ باقی یہ جو علماء ہیں ہم ان کے خدام ہیں، یہ مختلف کتابوں سے یہ کشید کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ دعوت اسلامی نے ایک جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمبر نکالا ہے، تو اس میں انہوں نے بھی کافی کاوش کی ہے اور وہ قابل ستائش ہے، اس میں یہ رشتہ داریاں وغیرہ بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اولادوں میں جو ہے وہ ابھی قبلہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے تمام جو ہے وہ خانوادہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاندان آ رہا ہے، اور مختلف علاقوں میں دنیا میں یہ آباد و شاداب ہے۔ تو میں اس بات کی طرف چلتا ہوں جو میری پیچھے رہ گئی تھی، اور ایک کرامت میں نے آج تازہ ترین وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنی ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور وہ عرض کرنی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے بات تو جو پچھلا سوال آپ نے کیا تھا اس کو مکمل کر لوں کہ جو جنت میں جانے کے لیے جو ہے وہ ندا دی جائے گی۔ تاریخ ابن اساکر کے اندر پہلے کرامت بیان کر لیں پھر واقعہ۔ جی کرامت میں بیان کرتا ہوں، وہ روایت جس پہ یہ کرامت ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھی مسند رویانی میں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دیگر کتابوں میں موجود ہے، لیکن فرسٹ ٹائم میں نے اس میں پڑھی تھی، اور دوبارہ پھر اب یہ پڑھنے کا موقع کل مجھے ملا تو میں نے یہ روایت پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عمر فاروق کے فضائل بیان کرو۔
تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور عمر فاروق کے فضائل بیان کرنے کے لیے جتنا عرصہ تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا 950 برس ہوں وہ بھی بیان کرتے رہیں تو بھی عمر فاروق کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے، اس قدر شان ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے عرض کرنے لگے حضور بے شک عمر فاروق جو ہے انا عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر الصدیق، عمر فاروق بذات خود ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، جن کی 950 سال عمر بیان کیا جائے ان کے فضائل تو پھر وہ خود ایک نیکی بنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کل میں نے اس روایت کو پڑھا اور میرے دل میں یہ آیا کہ میں 92 کے آڈینس کو یہ پیش کروں، اور ساتھ ہی میں نے اپنے کتب خانے میں بیٹھا ہوتا اور میں اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ وہ کون سی نیکی ہے جی وہ کون سی ایک نہیں، نیکی وہاں سے پر مراد اس کیا روایت ہے؟ میں نہیں ہے، یہ بذات خود نیکی ہیں جی، وہ تو غار والی نیکی تو مشہور ہے نا جی، لیکن اس حدیث پاک میں صرف اور صرف اتنا ہے کہ حسنۃ من حسنات ابی بکر، یہ بذات خود عمر فاروق جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہے، یعنی اس کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو، اور اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت کے ہر محل سے اس کو پکارا جائے گا مرحبا مرحبا مرحبا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا حضور وہ خوش بخت کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ابن عساکر نے اسی روایت کے ساتھ دوسری روایت بھی دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے تھے یہی بات کہ جب وہ شخص جائے گا جنت میں، یہ دوسرا موقع ہے، جب وہ جنت میں جائے گا تو ہر دریچے سے آواز آئے گی مرحبا مرحبا الینا الینا، آپ کو خوش آمدید، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور وہ خوش بخت کون ہے، کیا ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ خوش بخت تو تم خود ہی ہو۔ تو اب یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے اوپر کس قدر کرم نوازی ہے۔ میں ذرا مفتی فاروق القادری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ جی مفتی صاحب آخری اپنے ایک بات میں غازی صاحب، ایک کالر نے اولاد کے بارے میں سوال کیا تھا، 10 سیکنڈ میں بتا دوں۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، اور 3 ہی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، ایک بیٹی امام الانبیاء کے نکاح میں ہے جناب عائشہ، دوسری اسماء بنت ابی بکر صدیق، یہ عشرہ مبشرہ صحابی حضرت اب زبیر بن عوام کے نکاح میں آئیں۔ تیسری بیٹی زبیر کی والدہ، ٹھیک ہے، اور تیسری بیٹی جو ہیں حضرت ام کلثوم، وہ بھی عشرہ مبشرہ صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ اس خاندان کی شرافت اور قدر و منزلت ہے کہ جس زاویے سے دیکھیں آپ کو یہ خاندان عزت کے حوالے سے آسمان کو چھوتا نظر اجداد آتا کی طرف دیکھیں تو تب بھی بلندیوں پہ ہے، اولاد کی طرف دیکھیں تب بھی نسبتوں کو بلندیوں پہ ہے، دیکھیں، نسبتوں کو دیکھیں تب بھی بلندیوں آخر پہ میں ہے۔ غازی صاحب سارے پاکستان کے لیے ایک پیغام، بلکہ پوری دنیا کے لیے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر واجب ہے ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کریں۔ شکر ابی بکر صدیق واجب علی امتی۔ اور وہ شکریہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سے محبت کریں، آپ کی اولاد سے محبت کریں، آپ کی سیرت اور کردار کو پڑھیں، اور جتنا ہو سکے آپ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، آپ کے نقوش اپنانے کی، آپ کے کردار کو اپنانے کی، مثلا وفائے رسول، عشق رسول اور رسول پاک کی عزت کے حوالے سے بڑا حساس رہنا۔ مفتی صاحب امام عاشقوں کے امام عاشقاں بلال حبشی بھی تو انہی کے واسطے سے ہمیں ملے ہیں سیدنا صدیق، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور جو لاڈیاں کی ہیں سیدنا صدیق اکبر نے بلال حبشی سے، وہ کبھی وقت ہوا تو وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن مظعون، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے صحابہ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، جلالی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے۔ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، علامہ برکاتی آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین کرام وقت ہو گیا کتاب الشفا سے نسخے کا میں عرض کر دوں۔ آج بینائی تیز کرنے کا یہ عمل ہے۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بار دوسرا کلمہ، ایک بار سورہ قدر پڑھنے سے، اور ہر فرض نماز کے بعد یا نورو پڑھ کر 11 بار یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یار مزار اور یار غار ارشاد فرماتے ہیں ہر عمل کو اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس وقت نفل قبول نہیں کرتا جب تک تم فرض ادا نہ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم